بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تسہیل المصادر کے سبق نمبر 15 کو ہم شروع کرتے ہیں۔ مشتق کا بیان۔ مشتق کا بیان پڑھنے سے سمجھنے سے پہلے آپ سن لیں کہ ہم نے جو ابھی تک پیچھے پڑھا وہ سب مصدر کا بیان تھا حقیقی معنی میں، یعنی کہ مصدر سے جو افعال نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہم نے پڑھی تھیں۔ یعنی مصدر سے جو لفظ بنتے ہیں، جو فعل بنتے ہیں، ان کی 6 قسمیں تھیں۔ فعل ماضی، حال، مستقبل، امر نہیں، مضارع، یہ 6 تھیں۔ یعنی مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں، یعنی مصدر سے جو فعل بنتے ہیں ان کی 6 قسمیں۔ اب جو مشتق کا بیان ہے، اب تک ہم نے مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں مکمل پڑھ لیں۔ اب اور مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے، دوسرے افعال بنے، ٹھیک ہے، مصدر وہ ہے۔ اب جو مشتق کا بیان آ رہا ہے، مشتق کی اس کے برعکس ہے۔ مشتق وہ ہے جو دوسرے لفظ سے بنے، یعنی مصدر وہ تھا جس سے دوسرے لفظ بنے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ الفاظوں کو پیدا کر رہا ہے۔ جو مصدر کی 6 قسمیں پڑھی تو مصدر کی 6 قسمیں پڑھی تھی ہم نے، مصدر 6 فعل نکلتے ہیں، تو مصدر وہ ہے جو دوسرے لفظوں کو پیدا کرتا ہے، اور مشتق وہ ہے، یہ جو سبق ہم 15 پڑھ رہے ہیں، مشتق وہ جو خود دوسرے لفظ سے پیدا ہو، دوسرے لفظ سے بنے، ٹھیک ہے۔ اس کی تعریف میں یہی فرق ہے۔ باقی اس کے بھی 6 فعل ہیں، اس کے بھی 6 اسم ہیں، ٹھیک ہے، اس کے 6 فعل ہیں، اس کے 6 اسم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم نے مکمل پڑھ لیے۔ جو مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں، جو لفظ بنتے ہیں، ان کی 6 قسمیں ہم نے پڑھ لی مکمل۔ اب مشتق کا بیان، سبق نمبر 15 مشتق کا بیان۔ تو مصدر وہ تھا جس سے دوسرے لفظ بنے، اور مشتق وہ ہے جس سے مشتق وہ ہے جو دوسرے لفظ سے بنا ہو، ٹھیک ہے۔ مصدر جو ہے وہ جو بنائے، اور مشتق وہ ہے جو بنے خود دوسرے لفظ سے۔ مصدر دوسرے لفظ کو بناتا ہے، اور مشتق دوسرے لفظ سے بنتا ہے۔ تو مشتق وہ ہے جو دوسرے لفظ سے بنا ہو۔ اب اس میں مشتق کی بھی 6 قسمیں ہیں، اس کی بھی 6 قسمیں بتا دیں۔ کون کون سی ہیں؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، ٹھیک ہے۔ چلیے سبق نمبر 16 میں اس میں مشتق کی جو 6 قسمیں ہیں ان میں سے پہلی قسم کو ہم پڑھتے ہیں، اس میں فاعل کا بیان۔ اس میں مشتق کی جو 6 قسمیں تھیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، حاصل مصدر، ان کی سب سے پہلی قسم تھی اس میں فاعل۔ تو سبق نمبر 16 میں اس میں مشتق کی پہلی قسم اس میں فاعل کا بیان شروع کرتے ہیں۔ اس میں فاعل کی تعریف سن لیں۔ اس میں فاعل وہ اسم ہے جو ایسی ذات کو بتائے جس سے فعل ظاہر ہوا ہو، ٹھیک ہے، جس سے فعل ظاہر ہو۔ تو فاعل کی ہم نے تعریف پڑھی تھی، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جہاں کام کرنے والا موجود ہوگا وہاں کام پایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہیں ہم نے کھانا کھایا، ہم نے کتاب کو پڑھا، تو ہم پڑھنے والے فاعل موجود ہیں، پائے جا رہے ہیں، تو یہاں فعل کیا پایا جا رہا ہے؟ کتاب کا پڑھنا، ٹھیک ہے، وہی ہے۔ اسم فاعل وہ ہے جو وہ اسم ہے جو ایسی ذات کو بتائے جس سے فعل ظاہر ہوا ہو، یعنی کام ظاہر ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اتنی تعریف سمجھیں۔ اب دیکھیں بنانے کا قاعدہ کیا ہے۔ کرے امر کے آخر میں زیر دے کر ندا بڑھا کر اس میں فاعل بناتے ہیں، جیسے پرور، ٹھیک ہے، پرور کیا تھا؟ امر، تو اس کے آخر میں زیر دے دیا، آخر والا حرف کیا ہے؟ را، پروری کر دیا، اور آخر میں ندا بڑھا دیا، پرورندہ کر دیا، یہی اس میں فاعل بن گیا، پالنے والا، ٹھیک ہے۔ تو امر کے آخر میں زیر دے کر ندا بڑھا کر اس میں فاعل بناتے ہیں، جیسے پرور سے پرورندہ،
اور دیکھیں کچھ بتایا ہے فائدہ، اس کے صرف دو سیغے آتے ہیں، واحد اور جمع، یعنی اس کے صرف دو سیغے آئیں گے، ایک واحد اور ایک جمع، ٹھیک ہے؟ کتنے سیغے آئیں گے؟ صرف دو سیغے، واحد اور جمع۔ کہہ رہے جمع کے لیے آخر میں الف نون اور زیادہ کرتے ہیں، پروارندگان کر دیتے ہیں، اور آخری حرف سے ہا ہو تو اسے گاف سے بدل دیتے ہیں، جیسے پرورندہ سے پروارندگان، یہ جمع بن جاتا ہے، پرورندہ واحد، پرورندگان جمع۔ تو یہ اس کے صرف دو سیغے آتے ہیں، واحد اور جمع۔ یہ واحد آخر، واحد غائب، جمع غائب، یہ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ یا تو واحد آتا ہے یا جمع، ٹھیک ہے؟ تو اس میں گردان اس میں فاعل کی کیا ہے؟ پرورندہ پالنے والا، پرورندگان پالنے والے۔ اب اس کے ریلیٹڈ سوال، کہہ رہے اس میں فاعل بنانے کا قاعدہ بتاؤ، تو اس میں فاعل بنانے کا قاعدہ یہ پیچھے ذکر کیا گیا ہے، یہ ہے امر کے آخر میں زیر دے کر ندا بڑھا کر اس میں فاعل بناتے ہیں، جیسے پرور سے پرورندہ۔ اب کریں تاب سے اس میں فاعل کی گردان کرو، تاب سے، تو تاب سے کر دو تابندہ، تابندگان، ٹھیک ہو گئی؟ اب کہہ رہے ہیں فروش سے اس میں فاعل کی جمع بناؤ، فروش سے فروشندگان، ٹھیک جمع بن گئی۔ چوتھا سوال، پالنے والا کی، پالنے والا اس کی فارسی بناؤ، پالنے والے کی فارسی یہی ہو جائے گی، بالکل پورا دے دیا جملہ، پرورندہ پالنے والا، ٹھیک ہے۔ پانچواں سوال، پرورندگان اس کا ترجمہ کرو، تو اس کا ترجمہ یہ ہے، دیکھو پرورندگان کا یہ پالنے والے، ٹھیک ہے؟ یہ سوال حل ہو رہا ہے، بہت آسان ہے۔ خموش سے اس میں فاعل کے سیغے بناؤ، تو خموش، خموشندہ، خموشندگان، دونوں بن گئے، خموشندہ، خموشندگان، ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں ساتواں سوال، جوئندگان کیا سیغا، تو کہہ دینا جمع کا، ٹھیک ہے؟ اس میں فاعل جمع کا سیغا ہے۔ اچھا آٹھواں سوال، آورندہ کا ترجمہ کرو، آوردن مانے لانا، آورندہ آنے والا، پرورندہ کے وزن پر پالنے والا، ایسے آورندہ آنے والا، ٹھیک۔ تو یہ تو آپ کے اس میں فاعل ذکر کر دیے گئے۔